چار اہم چیزیں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اگر اپنے انسٹیٹیوٹ کو، ادارے کو چلا رہے ہیں، یا آپ اپنے کوئی کمپنی کو چلا رہے ہیں، یا آپ کا اپنا کوئی بزنس ہے، اس والے سے اگر آپ افراد کو ہائر کر رہے ہیں، نئے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر، آپ کے ادارے کے اندر آپ کو نئے افراد کی ضرورت ہے، اور ان کی سلیکشن کے حوالے سے بنیادی طور پر وہ دو چار چیزیں بنیادی طور پہ کیا ہو سکتی ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے، اگر آپ کا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جہاں پر آپ، یا کوئی کمپنی ہے جہاں پر آپ نئے افراد کو لینا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ پریپیئر کریں پلان کو، کہ پلان کیا ہے آپ کا، اور اس کو پروسیس کرنے کے حوالے سے آپ کی مکمل تیاری ہونی چاہیے۔ اور اس میں بنیادی طور پر 3-4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جاب انفارمیشن، کہ وہ جو آپ جاب دینے جا رہے ہیں، یا جس حوالے سے آپ کو فرد کی تلاش ہے جس جاب کے لیے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ آپ کے بالکل پیپر کے اوپر کلیئر ریٹن کی صورت میں کمپلیٹ چیز ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وہ جاب کا ٹائٹل کیا ہوگا اس جاب کا، وہاں پر کیا آپ اس کو ٹیچر کے طور پہ بلا رہے ہیں، یا ٹیچر ہیڈ ٹیچر کے طور پہ بلا رہے ہیں، یا کوآرڈینیٹر کے طور پہ بلا رہے ہیں، یا کمپنی کے اندر آپ کسی بھی طرح کی فور مین یا جو کچھ بھی وہاں پر اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو کلیئر ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ گریڈ کیا ہوگا اس کا، یعنی لیول کیا ہوگا اس جاب کا۔ اور چوتھی چیز یہ آتی ہے کہ وہ جو جاب والا فرد ہوگا وہ رپورٹنگ کس کو ہوگا، اور پھر اس جاب کی ڈسکرپشن کیا ہے، کہ اس کے اندر جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، اسے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور ڈپارٹمنٹ کا نام کیا ہوگا۔ اور مزید اس کے ساتھ اگر آپ ایک آدھ چیز کو اور ایڈ کر لیں کہ وہ جو ٹائمنگ ہے اس کی جاب کی، جو ڈیوریشن ہے، دورانیہ ہے، وہ کتنا ہوگا، یہ چیزیں پہلے سے ہی آپ اس کو تیار کر لیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام بڑا اہم جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جاب سمری آپ کے پاس کلیئر ہونی چاہیے، کہ جاب کا پرپز کیا ہے، مقصد کیا ہے، مطلب وہ جو آپ اس فرد کو لے رہے ہیں، تو اس فرد کو لینے کا مقصد کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے، تو آپ کو ایک ایسے ہیڈ ٹیچر کی ضرورت ہے کہ جو اس ڈپارٹمنٹ کو انگیج کریں، وہ جو 5-6-4 کلاسیں ہیں ان کے رزلٹس کو بھی دیکھیں، اپنی کلاس کو بھی بہتر طریقے سے چلائیں۔ تو آپ کو اس طرح کا فرد چاہیے۔ اگر آپ کمپنی کے اندر کوآرڈینیٹر کی آپ کو ضرورت ہے، مینیجر کی آپ کو ضرورت ہے، تو آپ اس طرح کے ہی فرد کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس جاب کی امپورٹنس کیا ہے آپ کے ادارے میں۔ مثال کے طور پہ آپ ادارہ ہے آپ کا، وہاں آپ کو کوآرڈینیٹر کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے، اور اس ٹیچر کی اہمیت، امپورٹنس کیا ہے اس ادارے کے لیے، کیا ہو سکتی ہے، وہ آپ کو پہلے سے چیز کلیئر ہو۔ اس کمپنی کے لیے اس ٹیچر، اس فرد کا جو ہے ضروری ہونا کس حد تک ہے، تو وہ چیزیں آپ کی پہلے سے کلیئر ہوں۔ اور اسی طریقے سے جاب ویلیو کیا ہے، اس جاب کی جو اہمیت ہے وہ کس حد تک ہے، اور پھر اس کی جو ذمہ داریاں اس کے اوپر آتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو کس حد تک آگے لے کے جا سکتا ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس جاب کے چیلنجز بھی آپ کے سامنے ہوں، اور اس کو آپ بالکل پن پوائنٹ پہ لے کے آئیں، کہ فار ایگزامپل وہ جو ڈیوٹی آپ اس کو دینے جا رہے ہیں اس کی ڈیڈ لائن کیا ہو سکتی ہے، اور کتنے ٹائم میں آپ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اپنی کلاس کو ماڈل کلاس بنانا چاہ رہے ہیں، اپنے اس ادارے کو، اپنے اس سٹی میں بالکل ڈفرینٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اس والے سے آپ کو ایک فرد کی ضرورت ہے۔ تو ڈیڈ لائن آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے، اس ڈیوریشن میں جا کے اس فرد کو اس قابل بنا دوں گا، یا وہ جو ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اس اپنی ذمہ داری کو، اس کلاس کو وہ ماڈل بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میری اس کمپنی کو وہ ان آئٹمز کو، میں نے کہا نیلم آتا جاتا رہا لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ 1-2 دفعہ میں نے ٹرائی کیا شاردا میں نا، تو وہ کہیں ملاقات نہ ہو سکی آپ سے۔ تو وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں وہ نکرو میں ذرا وہ کوئی بجلی کا ایشو ہے، پچھلے ایک ہفتے سے لائٹ شاید نہیں ہے، تو بندے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ پوائنٹ کلیئر کر لی ہے، بھی ہوگا، بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں ماشاءاللہ آپ صحیح ایکٹیو فعال رہے ہیں۔ جب تک آپ تک بات پہنچتے تو آپ کوئی نہ کوئی جو ہے ایکشن کرتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی طرف سے پازیٹیو بیہیو ملے گا۔ باقی جو ہمارا سلسلہ ہے ایم ایل ایز وغیرہ کا، تو وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، سب تو پی کے وہ جو ہے نا سو ہی جاتے ہیں سارے نا۔ انشاءاللہ یہ کریں گے، کیوں نہیں۔ ٹھیک ہے، میں کل دوبارہ آپ سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ۔ کیا ہوگا اس کو پہلے سے پتہ ہو، اور آپ کو بھی یہ چیزیں آلریڈی کلیئر ہوں کہ یہ جو فرد ہے یہ کس پوسٹ پہ آ رہا ہے، اور یہ کس کو رپورٹنگ ہوگا، اور اس کے بعد اس کے لیول کیا ہو سکتا ہے، کہ اگر یہ کام کا فرد نکلا، بہتر طریقے سے آگے بڑھا، تو اس کا لیول کیا ہوگا، اور یہ آخر کہاں تک جا سکتا ہے۔ کہ اگر یہ ایک ٹیچر کے طور پہ آ رہا ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، تو کیا یہ پرنسپل بن سکتا ہے، کیا یہ پرنسپل کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کمپنی ہے تو کمپنی میں اگر یہ ایگزیکٹو کے طور پہ آ رہا ہے تو کیا یہ مینیجر بن سکتا ہے، کیا یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن سکتا ہے۔
اور یہ CEO تک مطلب وہ ساری چیزیں اس کے اندر دیکھنی ہیں، اور اس فرد کو بھی یہ چیزیں کہیں نہ کہیں نظر آنی چاہیے کہ ان حوالوں سے مجھ سے چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، اور مجھے اس حوالے سے پریپیئر ہونا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب بھی آپ جاب کے حوالے سے کسی بھی فرد کو دیکھ رہے ہیں، اپنے اس ادارے میں لانے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اپنی کمپنی میں لانے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، تو کوالیفیکیشن اہم جو ہے اس کی بیس ہوتی ہے۔ تو کوالیفیکیشن میں سب سے پہلے آپ اس کی ایجوکیشن دیکھتے ہیں جو آپ کو ریلیونٹ، فار ایگزامپل آپ کو اگر ادارے کے اندر چاہیے فرد، تو وہاں اگر وہ آپ کو میتھ، فزکس، کیمسٹری کے لیے چاہیے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ اسی سبجیکٹ کو پریفر کریں گے، اور اگر وہ آپ مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کو چاہیے، اکاؤنٹنگ کے حوالے سے چاہیے، تو آپ ان سبجیکٹ کو پریفر کر رہے ہوں گے، اور کمپنی کے اندر اگر چاہیے تو وہ جو سبجیکٹ آپ کو وہاں پر ریکوائرڈ ہے تو آپ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری چیز جو یہاں پر دیکھنے والی ہے اپنا اس میں کوالیفیکیشن میں، ایکسپیرینس کیا ہے اس کا، ایکسپیرینس کس لیول کا ہے، اور جو مجھے جس کمپنی میں مجھے چاہیے فرد، اور جس ادارے میں مجھے چاہیے، کیا اس کا وہ جو ایکسپیرینس ہے پاس کا وہ یہاں پر کچھ ویلیوٹ ہو سکتا ہے، کچھ کام آ سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس کو بھی مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو یہاں کس حد تک آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اوور آل جو اس کی کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ سبجیکٹ ریلیونٹ ہے، ڈپارٹمنٹ ریلیونٹ ہے، اوور آل اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، پھر سکل جو اس کی ہے، سکلز ہیں اس کے پاس وہ کیا کیا ہیں، ان کو بھی آپ اپنے اس انٹرویو کے دوران، آپ اس اپنے ٹیسٹ کے دوران یہ چیزیں بھی اس فرد کی دیکھ رہے ہو کہ اس کی سکلز کیا کیا ہے، اور اس کے بعد نالج کس حد تک ہے، وہ کس حد تک نالج فل ہے، اس کے پاس مطالعہ اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور وہ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ اس کا تجربہ جو ہے وہ کتنا ہے، اور وہ اس کو آگے کتنا مزید ڈلیور کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز دیکھنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ورکنگ کنڈیشن اس کی کیا ہو سکتی ہے۔ ورکنگ کنڈیشن میں آپ بنیادی طور پر یہ کہ اسٹارٹ ٹائم کیا ہوگا، فار ایگزامپل ٹائمنگ کا آغاز کیا ہے، ٹائمنگ کا اختتام کیا ہے، ہفتے میں دن کتنے ہیں، اور مہینے میں کتنے دن ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہونی چاہیے۔ اس فرد کے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے، اس فرد کا ٹیسٹ لیتے ہوئے ان چیزوں کا آپ کو آلریڈی علم ہونا چاہیے، اور وہ ٹائم ختم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ کتنے گھنٹے کام کر رہا ہوگا، اور کیا اس اتنے گھنٹے کام کرنے کی پوزیشن اس کی ہے یا نہیں ہے، اور وہ سفر کے دوران وہ سفر میں کتنا رہے گا، وہ سفر کر پائے گا نہیں کر پائے گا، یہ ساری چیزیں آپ انٹرویو کے دوران، ٹیسٹ کے دوران اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے آپ کچھ چیزیں مزید بھی کر سکتے ہیں۔ تو جاب رسپانسبلٹی بہت اہم چیز ہے کہ اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کی کیا یہ ذمہ داری بھی جاب کی لے سکتا ہے، یعنی جو آپ اس کے اوپر ذمہ داری اس کو دینے جا رہے ہیں تو وہ کیسے آپ کو پتہ چلیں گے۔ اس کے لیے آپ 2-3 چیزیں بنیادی طور پہ کر رہے ہوں گے۔ ایک یہ کہ جو رول ہیں وہ آپ ذرا آپ سامنے رکھ رہے ہوں گے ٹیسٹ کی صورت میں، انٹرویو کی صورت میں، کوسچنس کی صورت میں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ رول کو کس حد تک فالو کرنے والا ہے۔ دوسرا جو بڑی اہم چیز ہے آپ اس سے ڈسکس کر رہے ہوں گے، اس کے ٹاپ 3 گولز کیا ہیں، وہ اسے آپ پوچھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رسپانسبل ہے یا نہیں ہے۔ اور معذرت مزید آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کس حد تک کمٹمنٹ ہے، مطلب وہ آپ جو اس کو ذمہ داری دینے جا رہے ہیں، کام دینے جا رہے ہیں، تو وہ کس حد تک اس کے اوپر کمٹمنٹ اس کی ہو سکتی ہے۔ اور یہ دیکھنے کے بعد آپ اس کے اندر کمپیٹنسی کو دیکھیں گے کہ وہ اس کی قابلیت کس حد تک ہے، اور قابلیت کو دیکھنے کے لیے آپ اس کے نالج کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے سکلز کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ انٹرویو میں اس طرح کے کوشچن کر سکتے ہیں، آپ ٹیسٹ کی صورت میں، پیپر کی صورت میں اس طرح کے سوالات اس سے پوچھ سکتے ہیں، جس کی صورت میں چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اچھا، مزید اگر آپ کہیں کہ کیا کرنا ہے اس فرد میں، یا ہمیں کیا پریپریشن کرنی ہے اس فرد کو لینے کے لیے جو ہمیں تلاش ہے، تو ہمیں اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اس فرد کو جو ہم لے رہے ہیں، آلریڈی آپ کا ادارہ ہے، آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے، آپ کی کمپنی ہے، تو کیا آپ کے پاس آلریڈی جو پہلے سے لوگ ہیں ان میں سے کوئی فرد اس قابل ہے کہ جس کو آپ وہاں پر لیں، یا اس کے لیے یہی بات بڑی اہم ہے کہ آپ کو باہر ہی سے فرد چاہیے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اندر سے افراد کو لے لیں، اپنے کمپنی کے اندر سے لے لیں، اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر سے ان سے لے لیں اور ان کو آگے بڑھائیں، تو اس کا ایک ماحول اچھا بنتا ہے۔ جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہاں پر اہمیت ہے، یہاں اگر ہم محنت کریں گے تو ہمیں اس کے فوائد ملیں گے، تو اس حوالے سے وہ چیزوں کو آگے بڑھانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز آتی ہے اس میں کہ فوکس کریں آپ انٹرویو کے پینل کو، وہ جو انٹرویور پینل ہوگا اس میں آپ اس طرح کے 2-4 لوگ ایکسپرٹ ڈالیں جو اپنی اس شعبے ڈومین کے اندر وہ ماہر ہوں، اور آپ کو وہ پراپر طریقے سے چیزیں بتانے کی پوزیشن میں ہوں، تاکہ آپ کو کام کا جو فرد ہے وہ آپ کو میسر ہو۔
پھر اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ کلچرل فٹ ہے یا انفٹ ہے، یعنی وہ کیا آپ کے اس ادارے کے اندر آ کر، آپ کی کمپنی کے اندر آ کر ماحول کو کیسا بنائے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں ان کو تنقید سوچتی ہے، منفی ہی چیزیں نظر آتی ہیں، رونا دھونا ہی ہوتا ہے، تو اس سے مزید جو افراد ہوتے ہیں تو وہ بھی اس حوالے سے ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چیلنجز کو لے لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کا سولوشن اپنی کوشش کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق وہ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ سچویشن بیسڈ کوسچن کریں، کلچرل بیس اس سے کوسچن کریں تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ سکیں۔ ورک کلچر جو ہے وہ آپ اس سے ڈسکس کریں پراپر طریقے سے تاکہ چیزیں آپ کے سامنے آ سکیں۔ باس کے حوالے سے آپ کے انوائرمنٹ جو ہے وہاں پر، اس حوالے سے کچھ سوالات ہوں کہ اس انوائرمنٹ میں کس حد تک آگے بڑھ سکتا ہے اور افراد کو لے کے آگے وہ کس حد تک جا سکتا ہے، اور اس کا ڈریم کیا ہے جاب کا، وہ کس مقصد کے تحت جاب کر رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آیا تو چیزیں بہت آسان ہو سکتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کمفرٹ زون کے اندر وہ کھیلنا چاہتا ہے یا کمفرٹیبل زون سے باہر آ کے بھی وہ رسک لے سکتا ہے، وہ مزید محنت کر سکتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے کہ وہ کیا سنگل پلیئر ہے یا ٹیم پلیئر ہے۔ اب یہاں پر ایسا ہے کہ کوئی ایسا ایک فرد ہوتا ہے کہ وہ تنہائی پسند ہوتا ہے، وہ اپنے کام سے کام الگ تھلگ رکھنا چاہتا ہے، وہ ٹیم کو لے کے نہیں چل پاتا، وہ ٹیم کے ساتھ ورک نہیں کر پاتا۔ اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کس طرح کا فرد چاہیے، کہ وہ جو ٹیم کو لے کے چلے، ٹیم کے ساتھ ورک کریں، یا اس طرح کا فرد چاہیے جو انفرادی طور پر اپنے کام کو آگے بڑھائے اور اس طریقے سے آگے لے کے جا سکے۔ اور اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو آخری بات آپ سے کرنی ہے، جو چوتھی اور آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی پوٹینشیل کو دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ اس سے پہلے کس طرح کا فرد رہا ہے۔ فار ایگزامپل پہلی بات ہے کہ آپ دیکھنا ہے کہ لانگ گیپ اس کی جو اس سے پہلے جو جاب کرتا رہا اس میں کوئی زیادہ وقفہ تو نہیں ہے، مطلب کچھ چھٹیاں تو زیادہ نہیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے 2-4 مہینے 5 مہینے یہ چھٹی پر رہا، تو اس سے آپ کو ایک چیز اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ اپنے کام سے مخلص نہیں ہے، اس کی کوئی بھی پرابلم آتی تھی اس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ دوسری بات جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جاب ہاپر تو نہیں ہے یہ، یعنی ایسا ہے کہ کئی کمپنی سے، کئی انسٹیٹیوٹ سے، کئی اداروں سے وہ جاب چھوڑ کے آگے بڑھتا ہے، تو وہ فرد بھی ظاہر ہے کہ آپ کے لیے کام کا نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ ایسا فرد اگر آپ اپنے انٹرنل افراد میں سے دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک جگہ سے یا کسی ایک کمپنی میں اس نے 10-12-15 سال لگا لیے ہیں، تو اگر ایسا کوئی فرد ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہے کہ اس کی ایکسپیرینس اس کا نہیں بڑھا، اس کا نالج نہیں بڑھا، اس کے گریڈ نہیں بڑھے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس کے بیس پہ وہیں پر کھڑا ہے، تو اس لیے آگے نہیں جا سکا۔ تو یہ کچھ بنیادی طور پر جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، کسی بھی فرد کو اپنی کمپنی میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں لینے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر یہ 3-4 چیزیں دیکھنی ہوں گی، اور ان 3-4 چیزوں کو جب ہم دیکھ رہے ہوں گے تو ہمیں نتائج اچھے میسر آ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ایک نئے ٹاپک میں نئے انداز کے ساتھ۔ السلام علیکم۔